آپ وہاں پر رہے، اور یہ وہ زمانہ تھا جب کہ امریکہ نے ایک بہت بڑا یو ٹرن لیا تھا ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کے آنے کے بعد، اور اثر نو ان پر پابندیاں لگی تھیں۔ اور بالکل لیکن صحیح۔ اس سے پہلے کا آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ دو دفعہ انٹیلیجنس شکست ہوئی ہے۔ میں اس پہ بات شروع کروں گا سب سے پہلے۔ ایک دفعہ 1979 کی اپریل میں 15 کے قریب امریکن ایجنسیز نے کہا تھا کہ ایران ہیز ناٹ یٹ رائپن ٹو دا لیول آف ریولوشن۔ سویک بڑی مضبوط ہے، 7 لاکھ کی فوج ہے، امیر عباس حویدہ کا الیکشن جیتا جا چکا ہے، ڈیموکریسی بھی شاہ ایران نے لگا دی ہے، اور وہ ساری انٹیلیجنس ایجنسیز فیل ہو گئی۔ دوسری دفعہ ایران امریکن انٹیلیجنس ایجنسی یہ رپورٹیں دیتی تھی بنا بنا کے کہ ایران کے اندر ایک زبردست قسم کا سیکولر لبرل جو ہے، ایک طوفان اٹھنے والا ہے، ابال ہے، خواتین حجاب اٹھا کے پھاڑ کے جو ہے وہ چوک جو ہے آزادی چوک میں پھاڑ دیں گی جس دن یہ گئی، اور وہ دوسری دفعہ ناکام ہوئی۔ اس ناکامی کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ اوریہ صاحب، آپ نے مجھے اس پروگرام پہ اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ ایکچولی مسئلہ یہ ہے، ایران کا ایس سچ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ امریکہ کا ہے۔ اور میں نے اپنی اس ڈپلومیٹک کریئر جو 35-36 سال آپ کی بیچ میٹ ہوں، تو جتنی آپ نے سروس کی اتنی میں نے بھی کی ہے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ امریکہ بینگ اے سپر پاور، وہ ایک اپنے خول میں ہوتی ہے، ان کو ویسے سمجھ نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ کو کبھی اتفاق ہو امریکہ جانے کا یا امریکہ میں سرو کرنے کا یا وہاں پہ رہنے کا، تو آپ دیکھیں گے کہ امریکنز جو ہے نا وہ بس اپنے بارے میں ہی سوچتے ہیں، اور جو آگے پیچھے ان کا تھوڑا بہت میکسیکو یا کینیڈا میں ہو رہا ہے اس کا، ادروائز ان کو باہر کی دنیا کا بہت کم اندازہ ہے، سرسری طور پہ ہوتا ہے، اپنے ایلائز پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں فار انفارمیشن اینڈ انٹیلیجنس۔ اور وہ سمجھتے نہیں ہیں، وہ پلس جس کو کہتے ہیں نا، پلس آف دا نیشنز، وہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اسی وجہ سے، اور پھر جو ہے نا وہ ایک کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں امریکنز، یا امریکن گورنمنٹ کہہ دیں، امریکن اسٹیٹ بھی کہہ دیں آپ، اسرائیل کے ہاتھوں۔ تو جو کچھ ان کو انفارمیشن ملتی ہے مڈل ایسٹ کے بارے میں، ساؤتھ ایشیا کے بارے میں، ایسٹ ایشیا، ویسٹ ایشیا، یہ اس خطے کے بارے میں جو بھی ان کو انفارمیشن ملتی ہے، وہ تھرو دی اسرائیلی لینز ہی اس کو دیکھتے ہیں۔ اچھا، اب جو ہے نا یہاں پہ دو باتیں آ جاتی ہیں۔ ایک ہے اسرائیل کا جو ایکسپینشنسٹ ایجنڈا ہے، کیونکہ اسرائیل تو اس خطے میں حاوی ہونا چاہتا ہے، وہ تو شروع سے ان کا یہی ایجنڈا ہے، اور وہ ببلیکل ٹائم سے وہ کہتے ہیں، ہم وہ کوٹ کرتے ہیں کہ جی یہ سارا جو ہے نا لوانت کا ایریا، اور یہ سارا انکلوڈنگ فارس اینڈ ایوری تھنگ ول بی آورز، دس از دا جوئش ہوم جی لینڈ۔ جی، ایزیکیل اب وہ 38۔ سو دس از دیئر گول، دس از دیئر ایجنڈا۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے ظاہر ہے وہ خود تو نہیں کر سکتے، تو دے یوز دی امریکن مسل فار دیٹ۔ اور امریکنز جو ہے نا، بیکاز دے آر، امریکن سسٹم ہی جو ہے نا اتنا اسرائیلی ہاتھوں میں وہ آ چکا ہے، اور کنٹرول ہے اسرائیل کا ادھر، تو وہ یہ کرتے۔ اس لیے یہ جو دونوں واقعات آپ نے بیان کیے نا، ایک تو دا ریولوشن اٹ سیلف، اینڈ دین آف کورس دا فیکٹ دیٹ ابھی لیٹلی پچھلے 2-3-4 سالوں میں، 5 سالوں میں، جو ایک نیچرلی دیر واز، میں یہ نہیں کہتی کہ کوئی ریزسٹنس نہیں تھی، دیکھیں ہر ملک میں ہوتی ہے۔ یو کانٹ ہیو 100% آف دا پیپل فالوئنگ اے پرٹیکولر گورنمنٹ، ظاہر ہے اس میں اپوزیشن ہوتی ہے، اس میں وائسز آف ڈسینٹ بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، وچ از نیچرل، وچ از گڈ۔ لیکن ایکچولی وہ انہوں نے اس کو اوور پلے کر کے، اوور ریڈ کر کے، ان کا خیال تھا، اور پھر وہاں پہ شاہ کا چونکہ بیٹا بیٹھا ہوا ہے امریکہ میں، جس کا خواب ہے کہ دوبارہ میں شاہ بنوں گا، تو دی ایرانین ڈائسپورا جو کہ بھاگ چکی تھی ریولوشن کے بعد، جس میں زیادہ تر مائنڈ یو جوئش لوگ تھے، لیکن ایرانی دوسرے مسلمان بھی تھے، کرسچنز بہائی بھی بھی تھے، تھی۔ جی ہاں، بہائی تو بہت زیادہ تھے، زرتشت بھی، سب کچھ۔ یہ انہوں نے جو نا وہاں پہ ایک ان کو ہوا، اور وہ امریکن اور وہ ویسٹرن جو ایک امیج ہے نا کہ جی ہیومن رائٹس اینڈ فریڈم اینڈ لبرٹی بلا بلا بلا، تو یہ ہمارے ایران میں بھی ہونا چاہیے، اور وہاں پہ جو نا ہم اس کو دوبارہ، اب تو چلو ریولوشن 47 ایئرس ہو چکے ہیں، اب ہم واپس اس میں آ جائیں۔ سو دے بلٹ اپ دس کیمپین، اور امریکنز جو ہے نا اینڈ دا ویسٹ اینڈ اسرائیل ہیلپ دم، کہ جی یہ ایران میں دا ٹائم از رائپ ناؤ، کہ آپ جائیں، رجیم چینج کریں، ادھر لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور آ جائیں گے۔
اب میں یہ کہتی ہوں کہ اس میں جو سب سے بڑی غلطی ہے وہ امریکہ کی خود کی ہے، بیکاز وہ سمجھ نہیں پائے کہ ایران ایکچولی ہے کیا. انفیکٹ کوئی بھی ملک دیکھیں نا جی، میں صرف ایران کو نہیں کہتی، ہاں ہمارے ہاں بھی کافی مشکلات ہیں، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ اگر بیرونی فورسز کا کوئی حملہ ہو جائے پاکستان پہ کسی ہاں قسم کا، تو ٹھیک پاکستانی اکٹھے ہو جائیں گے، سب ٹھیک اکٹھے ہو جائیں گے. اینڈ دس از اے نیچرل فینومینا کہ اگر آپ کو باہر سے کہیں کوئی تھریٹ آ جائے تو آپ اپنے جو اندرونی معاملات ہیں ان کو پس پردہ رکھ لیتے ہیں یا تھوڑی دیر کے لیے اس کو نیچے سائڈ لائن کر دیتے ہیں، اینڈ یو اسٹینڈ اپ. ایک نیشن ہوڈ، ایک نیشنلزم جو ہے نا جاگ اٹھتا ہے. ہم نے بھی دیکھا ہے، ہمارے ملک میں بھی ہوتا ہے، اکثر ملکوں میں ہوتا ہے، اور ایران میں تو یہ بہت اسٹرانگ ہے. بیکاز ایرانینز جو ہے نا ان کو اپنی جو ہسٹری ہے اور سویلائزیشن اور ہیریٹیج اس پہ جو ہے نا بہت فخر ہے، اور وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں پہلے فارس کہتے ہیں، پہلے پرشینز، وی آر پرشینز فرسٹ، then we are Muslims and then we are تو اس جی لیے یہ چیز وہ سمجھ نہیں پائے. اب ہوا یہ کہ ان کے obviously انفلٹریشن تو بہت ہے ایران میں، of the CIA, of Mossad, MI5, all these western agencies، ان کی بہت زیادہ انفلٹریشن ہے، اور and that is Iranian weakness، کہ ان کے سسٹم کے اندر جو ہے نا یہ بہت زیادہ ہے. اور یہ شروع سے ہیں، یہ اب کی بات نہیں ہے، یہ شاہ کے زمانے سے اور اس سے پہلے کے بھی ہیں، کہ انہوں نے اپنے جنم وہاں پہ جگہیں بنائی ہوئی تھی اور پھر اس کو چھوڑا نہیں تھا. وہ انڈر گراؤنڈ چلے گئے تھے، لیکن دے کیپ کمنگ اپ. اب انہوں نے بیچ میں کوشش کی، بٹ یو سی دا پوائنٹ از کہ ایران جیسا ملک، حالانکہ ایک ملک جس نے 40 سال سے زیادہ سینکشنز برداشت کی ہوں، اور نو ڈاؤٹ، دیر از نو ڈاؤٹ کہ بہت ہی سفر کر رہے ہیں اکنامکلی، ان کے حالات بہت ہی خراب ہیں، ڈیویلیویشن ان کے کرنسی کی بہت زیادہ ہے، انمپلائمنٹ، انفلیشن، آئی مین اٹس اے پریٹی میزریبل اسٹیٹ فار دا پیپل. تو لوگ جو سڑکوں پہ اگر نکلتے بھی ہیں نا ایران میں، وہ اس لیے نکلتے ہیں کہ ان کو جو ہے نا اپنی اکنامک سچویشن سے اور اپنی گورنمنٹ سے شکایت یہ ہے، جس طرح کہ ہر ملک میں ہوتی ہے کہ جی ہمارے حالات اتنے خراب ہیں، ہمارے جو ہے نا انمپلائمنٹ اتنی ہے، مہنگائی اتنی ہے، تو آپ لوگ کچھ کریں لیکن ایرانی کبھی اگر کوئی چینج ایران چاہے گا نا، اگر ایران میں کوئی کسی قسم کا چینج آنا ہے تو وہ ود ان ایران آئے گا، ٹھیک وہ باہر سے امپوز نہیں ہو سکتا. اور یہ سب سے بڑی مس کیلکولیشن امریکنوں کی تھی اور ویسٹرن، بٹ ایکچولی امریکنوں کی تھی، کیونکہ میں ویسٹرن اس لیے نہیں کہتی کیونکہ جب میں بھی ایران میں تھی تو کیونکہ امریکن ریپرزنٹیشن تو ادھر ہے نہیں، دیر از نو ایمبسی. یہ وہ پاکستان کو سوئس ان ایمبیسی جو کو، ہے وہ کرتی ہے، امریکہ میں ہاں پاکستان وہ کی ایمبیسی ہے وہ امریکن کرتی ہے نا. پاکستان میں، اور ایران میں جو ہے نا تہران میں سوئس ایمبسی ان کو جی ان سوئس کے کرتی ہے. لیکن جو تھے نا باقی یورپینز تھوڑے سے ہوشیار ہوتے ہیں، امریکن سے زیادہ ہوشیار ہے، شاید کولونائزرز رہ چکے ہیں اس لیے ان کو زیادہ پتا ہے اس چیز کا. انگریز بھی، فرینچ بھی، اٹالینز، جن سے میری بات، وہ کہتے کہ جی یہ سمجھ نہیں پا رہے، امریکنوں کو ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ ایران میں اس طرح کا باہر سے اگر انقلاب نہیں لا سکتے، اگر چاہتے ہیں کہ کوئی چینج ہو تو فرام ود ان ایران ہی ہوگا، اور وہ لوگ چاہیں گے تو وہ ہوگا، اور ٹھیک وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے، کیونکہ اتنے خوددار قوم ہے ایرانی، اور وہ تو آپ نے دیکھ بھی لیا ہے یا کہ خودداری میں وہ کسی کی بات نہیں سنتے، وہ کہتے ہیں جو ہم چاہیں گے، جو ہم سمجھتے ہیں وہ ہم کریں گے. اینڈ خمینی کی جو ریولوشن آئی تھی اسی لیے آئی تھی کیونکہ فرام ود ان ایران آئی تھی. یو سی سب سے بڑی بات یہ تھی کہ شاہ آف ایران بہت زیادہ ویسٹرنائز ہو گیا تھا، بہت زیادہ. ٹھیک ہے ریلیجن ادھر بھی اس وقت ہی تو اتنا تھا، سیکولرزم بھی تھے، سارے ادھر جو ہے نا ریلیجنز پراسپر کر رہے تھے، بٹ یو سی دی ایرانین آئیڈینٹی، وہ سمجھتے تھے کہ ہماری آئیڈینٹی جو ہے نا اب ایز ایرانینز، ایز پرشینز، وہ ڈائلوٹ ہو رہی ہے کیونکہ ہم اتنے ویسٹرن ہو گئے ہیں. اب ہم ٹھیک فرینچ بولتے ہیں، اب ہم انگریزی بولتے ہیں، اپنی زبان میں بھی وہ فرینچ لے آئے تھے، فارسی میں بھی. تو دیٹ از وائی دے ریزسٹڈ دا شاہ، not because they were pro ٹھیک Israeli or anti، وہ تو بعد میں وہ سارا، but the fact is کہ Iranian identity is supreme ٹھیک and nobody can challenge that. The Iranians say کہ ہمیں آپ ٹچ نہیں کر سکتے، ہم ہیں فارس ہے، this is ٹھیک what we are.